پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اراضی اسکینڈل بے نقاب کر دیا۔ جعلساز گروپ نے فرضی عدالتوں کے جعلی فیصلوں کے ذریعے اربوں روپے بٹور کر عوام کو کنگال کر دیا۔ متاثرین نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ سے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ جعلی عدالتوں، جعلی ججوں، جعلی وکیلوں، جعلی مدعیوں اور جعلی ایک طرفہ ڈگریوں کے مکروہ دھندے سے پردہ اٹھا رہے ہیں لاہور سے محمد اشفاق۔ 2 سال ہو گئے نے آندے نو کچھ نہیں بنیا کتھوں رولے نہ کرایا لا والدہ صاحبہ کی رحلت بھی ہوگی لیکن یہ کیس اب بھی چل رہا ہے۔ ساڈی مدد کرو باؤ بھلا ہوے تہاڈا سی مارے۔ دیوانی کیس اصلی عدالت میں ہو تو انصاف کے لیے نسل در نسل دھکے کھائیں، لیکن اگر عدالت بھی جعلی، فیصلے بھی جعلی ہوں تو پھر کہاں جائیں؟ دنیا نیوز پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اراضی اسکینڈل منظر عام پر لے آیا۔ دنیا نیوز نے لگایا اربوں روپے کے فراڈ کا کھوج اور پہنچا معاملے کی تہہ تک۔ کبھی آتش زدگی، کبھی سرکاری اہلکاروں کی غفلت، اراضی کا سرکاری ریکارڈ گوداموں میں ضائع، جبکہ جعل سازوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اصل مالکان ہونے لگے در بدر۔ سرکاری ریکارڈ ضائع ہوا تو جعل سازوں نے بھی دماغ لڑایا، آج کے دور میں بیٹھ کر 50 سال پہلے کا ریکارڈ اپنے نام کرایا۔ ہیرا پھیری ایسی کہ شیطان کو بھی مات دے دی۔ جعل سازوں کے اس گروہ کا ماسٹر مائنڈ تھا لاہور کے علاقے سمنا آباد کا رہائشی چودھری ارشد، جس نے استعمال کیا عدالتوں کے جعلی فیصلوں کا۔ ایسی جعلی عدالتی دستاویزات تیار کی گئیں جن سے ثابت ہوتا تھا کہ پراپرٹی اصل میں ان جعل سازوں کی ہی ملکیت ہے۔ جعلی عدالتی فیصلے کچھ اس طرح سے تیار کیے گئے کہ ارشد مدعی اور ولی محمد مخالف، جبکہ کسی جگہ ارشد مخالف اور گروہ کے دیگر کارندے مدعی بن جاتے۔ اور اب تک 1,93,000 کنال زمین کے جعلی فیصلوں کا انکشاف ہو چکا ہے۔ میاں آفتاب احمد بھی اس گروہ کا نشانہ بنے۔ سن 2000 میں انہیں جعل سازی کا علم ہوا تو مشکلات کا لمبا سلسلہ چل نکلا۔ میاں آفتاب نے سول عدالت سے رجوع کیا، لیکن 16 سال گزر گئے، فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ میری والدہ کا جب یہ کیس زمین کا کیس لے کے اکھاڑا گیا اس وقت سن 2000 سے لے کے آج 2016 ختم ہونے والا ہے، والدہ صاحبہ کی رحلت بھی ہوگی لیکن یہ کیس ابھی چل رہا ہے۔ سارے فراڈ میں اہم کردار اس علاقے کے پٹواری کا بھی ہوتا تھا جو ان معاملات میں ان جعل سازوں کی مدد کرتا۔ جب پراپرٹی کا اصل مالک اسے فروخت کرنے کی کوشش کرتا تو ملزم ارشد اور اس کا جعل ساز گروہ جعلی عدالتی فیصلے لے کر اس پٹواری کے پاس جا پہنچتا اور یوں سودا کھٹائی میں پڑ جاتا۔ ایسے میں اصل مالک کے پاس منہ مانگی قیمت دے کر جعلی دستاویزات خریدنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہتا۔ میاں آفتاب کے مطابق گروہ نے پورے ملک میں جعلی عدالتی فیصلے بنا رکھے ہیں۔ سب کچھ ثابت ہونے کے باوجود اس گروہ کے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکا، جبکہ FIR درج کروانے کی کوشش بھی کی لیکن سنوائی نہ ہو سکی۔ ٹیکنیکل طریقے سے یہ اس طرح ہینڈل کیس کو کرتے ہیں کہ ہم بے بس ہو گئے، یہ ڈگریاں بھی جعلی تھیں، ہم نے ثابت کیا کورٹ میں۔ جعل سازی کے اس اسکینڈل میں نیا موڑ اس وقت آیا جب سعید احمد باری نامی شہری نے ہمت دکھائی اور اصلی عدالت میں زنجیریں عدل ہلائی، لیکن سعید باری کو بھی اپنی 3800 کنال اراضی کے حوالے سے فیصلہ جعلی ثابت کرنے میں 4 سال لگ گئے۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ موزد سول جج نے تصدیق کی کہ 1968 کے عدالتی فیصلے کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں اور اسی بنیاد پر سعید باری کو زمین مل گئی۔ جس کورٹ کے سامنے یہ فیصلہ آ گیا ہے اس کورٹ کو چاہیے تھا کہ جو اس کے کام کرنے والے تھے ان کے خلاف بھی ایک جوڈیشل ایکشن کا حکم نامہ آنا چاہیے تھا۔ لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ملزم ارشد تھا تو بہت ذہین، لیکن وہ بھی کئی غلطیاں ہی کر گیا۔ 1962 کا عدالتی فیصلہ بناتے ہوئے جعل ساز ارشد یہ بھول گیا کہ اس وقت اس کی عمر 12 سال تھی۔ اسی طرح 1962 سے 1972 کے درمیان ظاہر کیے گئے جعلی فیصلوں میں یہ ہدایت بھی کی گئی کہ ان فیصلوں کا اندراج LDA کے ریکارڈ میں کروایا جائے، تاہم جعل ساز یہ بھول گئے کہ LDA کا ادارہ بنا ہی 1975 میں تھا۔ ارشد چودھری کا ایک جھوٹ ایسے بھی پکڑا گیا کہ ایک سول جج سلمان نبی کے جج بننے سے 2 ماہ پہلے ہی ان کا دستخط شدہ فیصلہ بھی تیار کر لیا۔ جعل سازوں نے تمام
तमाम फैसलों पर मुद्दई और मुखालिफ के नाम पते भी कराची या कुवैत के दर्ज किए। मुल्जिम अरशद की इस सारी जालसाजी में बाज वकला ने भी खूब हाथ धोए और सादा लोग शहरियों को जमा पूंजी से महरूम करने में जालसाजों का खूब हाथ बिठाया। अदालतों के साथ साथ जालसाजी के मुर्तकिब वकला के खिलाफ कार्रवाई के लिए पंजाब बार कौंसिल को इख्तियार है, ताहम वहाँ ना तो कोई शिकायत पहुँच सकी और ना ही कोई खबर। अदालतों पर मुकदमात के बोझ, जजों की कमी और वकला की हड़तालों के बायस इन फर्जी अदालती फैसलों के खिलाफ भी असल मालिकान को अपना हक हासिल करने में बेशुमार मुश्किलात दरपेश हैं। सिविल अदालतों के जाली फैसले बनाने वाला ये गिरोह बेनकाब तो हो चुका, लेकिन इसे कानून के शिकंजे में लाने और अदलिया के सामने कटहरे में खड़ा करने के लिए अभी बहुत से इदारों को इक़दामात उठाने होंगे। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ मोहम्मद शफाक, दुनिया न्यूज़, लाहौर।